ضرور یاد کیجیے۔ اوپر بلاغت المتکلم کے فبلاغت الکلام مطابقتہ لمقتضی الحال، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے حال کی تعریف شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے صفحہ نمبر جو ہے وہ 14 پر ہے مخالفت القیاس، تو تنافر حروف کی بھی ضرور تعریف یاد کیجیے۔ یہ چونکہ اصطلاحات ہیں، پہلی اصطلاحات ہیں، اور یہ میں بہت ہی مختصر انداز کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، تو تنافر حروف کی بھی تعریف ضرور یاد کیجیے۔ اور پھر آگے ہے مخالفت القیاس، اس کو بھی ضرور دیکھیں۔ آگے ہے علم المعانی، علم المعانی کی تعریف ضرور یاد کیجیے، صفحہ نمبر 15 پر ہے، هو علم یعرف به احوال اللفظ العربی التي بها يطابق مقتضى الحال، ٹھیک ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ اس کا ترجمہ ضرور یاد کر لیں، اگر ہو سکے تو ساتھ مثال بھی یاد کر لیں، اگر مثال نہیں مشکل کم از کم ترجمہ تو ضرور آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طریقے سے اللہ آپ کو نیکی دے، الباب الاول فی الخبر والانشاء صفحہ نمبر 16 پر ہے، اس کو دیکھیں۔ پھر کلام خبریہ کی تعریف، اس کی مثال ضرور یاد کیجیے، کل کلام فہو اما خبر او انشاء، یہاں سے شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 16 پر، اس کو ضرور دیکھیں۔ پھر صفحہ نمبر 17 پر کلام انشائیہ جو ہے اس کی تعریف، اس کی مثال، اور والانشاء ما لا یصح، یہاں سے پھر محکوم علیہ، محکوم بہ، مسند الیہ، مسند، یہ صفحہ نمبر 17 پر ہیں۔ محکوم علیہ کسے کہتے ہیں، محکوم بہ کسے کہتے ہیں، ان کی تعریف اور مثال، مسند الیہ، مسند کی تعریف اور مثال۔ اور اس طریقے سے صفحہ نمبر 18 پر ہے الکلام اور الخبری، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ کی تعریف، یہ ضرور دیکھیں۔ والاصل فی الخبر ان یلقى، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 19 پر ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ صفحہ نمبر 20 اور 21 پر ہے وقد یلقى الخبر لاغراض اخرى، کبھی جو ہے خبر کو دوسرے فائدوں کے لیے لایا جاتا ہے، وہ 6 اغراض ہیں، وہ ضرور دیکھیں، امتحانی مقام پیپر میں بھی آیا ہوا ہے۔ الکلام اور الانشاء، الانشاء اما طلبی و غیر طلبی، یہ پیپر میں آیا ہوا ہے، گزشتہ سال پیپر میں، صفحہ نمبر 22 پر ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ انشاء طلبی کبھی ہوتی ہے جو ہے وہ 5 چیزوں کے ساتھ، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں، صفحہ 23 پر ہے الانشاء طلبی، انشاء طلبی یکون بخمسۃ اشیاء، ٹھیک ہے۔ اور صفحہ نمبر 23 پر ہے اما الامر فهو طلب الفعل، امر کی تعریف ہے، پھر امر کے 4 صیغے، اس کے 4 صیغے ہیں، 4 صیغے کون سے ہیں۔ صفحہ نمبر 25 پر ہے اما النہی، نہی کی تعریف ہے، اس کی مثال ہے، اس کا 1 صیغہ ہے، اس کو ضرور یاد کیجیے۔ آگے استفہام ہے، اس کی تعریف یاد کریں۔ پھر ادوات استفہام کون سے ہیں، یعنی کون سے حروف ہیں جن کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں بلاغت کے اندر، فصاحت کے اندر، تو ادوات استفہام ان کو کہا جاتا ہے، وہ کون سے ہیں، وہ ضرور دیکھیں۔ صفحہ نمبر 38 پر ہے الباب الثانی فی ذکر والحذف، حذف اور ذکر کے باب کے بیان میں ہے، ان کو ضرور یاد کریں، جس میں دوائی ذکر ہے، دوائی حذف ہے، امتحانی مقام پیپر میں سوال آیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے آگے صفحہ نمبر 43 پر ہے باب الثالث فی التقدیم والتاخیر، باب الثالث فی التقدیم والتاخیر، صفحہ 43 پر ہے۔ اس میں جو دوائی تقدیم ہے صفحہ 44 پر ہیں، وہ ان میں سے کم از کم 3 تو یاد کر لیں، یہ امتحانی مقام ہے اور پیپر میں آیا ہوا ہے۔ یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو ویسے تکے نہیں بتا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں شاید آئے گا کہ استاد صرف تکے بتا رہا ہے، یا استاد صرف جو ہے بس وقت کو پاس کرنے کے لیے بتا رہے، میں آپ کو ایک تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میسج کی جس میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ بھئی ہم آپ کی ورکشاپ کے ذریعے سے نمبر، ہم نے 600 میں سے 586 نمبر لیے، 600 میں سے 586 نمبر لیے اس بچی نے۔ تو میسج بھی میں نے دکھایا سب کو کہ دیکھیں یہ ورکشاپ کا فائدہ ہوتا ہے کہ یہاں آپ کو ہم کتاب کا نچوڑ بتا دیتے ہیں، پھر آپ کو اس کو یاد کرنا تو آپ کی ذمہ ہوتا ہے، وہ ہمارے ذمہ تو نہیں ہے، ہم صرف آپ کو نشاندہی کر سکتے ہیں کہ یہ امتحانی مقامات ہیں، پھر یاد کرنا آپ کا ہی کام ہے۔ تو دوائی تقدیم جو ہیں کم از کم 3 ضرور یاد کیجئے، یہ صفحہ نمبر جو ہے وہ 44 پر ہے، ٹھیک ہے، دوائی تقدیم، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے تشویق ہے، نمبر 2 تاجیل ہے، نمبر 3 کون المتقدم، 4 وسلوک السبی ترقی، یہ جتنے بھی ہیں مراد ترتیب، ان میں سے 2-3 یاد کر لیں، اور اگر مشکل ہو تو بس صرف آپ تقدیم تاخیر کی تعریف یاد کر لیں، اتنا بھی کافی ہے، ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ صفحہ نمبر اس طریقے سے صفحہ نمبر 39 پر یہ پیچھے جو ہے اسباب ذکر جو ہیں وہ ضرور یاد کریں، اسباب حذف بھی کم از کم 2-3 ضرور یاد کریں، ذکر اور حذف کے جو اسباب ہیں وہ ضرور یاد کریں۔ باب ثانی ہے نا صفحہ 38-39 پر، تو اس کے بعد پھر 43-44 کو دیکھ لیں۔ آگے صفحہ نمبر 47 باب الرابع تعریف اور تنکیر، معرفہ کی اقسام، معرفہ کی تعریف، پھر آگے نکرہ کی تعریف، اس کی مثال صفحہ نمبر 56 پر ہے، اور امن نکرہ سے، اور پھر آگے الباب الخامس فی الاطلاق والتقیید صفحہ 57 پر ہے
باب الخامس، پانچواں باب، مطلق اور مقید کی تعریف، نواسخ کی تعریف، شرط کی تعریف، نفی کی تعریف، توابع کی تعریف اور ان کی مثالیں ضرور یاد کیجیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ آپ کو نیکی دے، معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں ان میں سے خاص طور پر علم ہے، ضمیر ہے، اسم اشارہ، یہ امتحانی مقام ہے، یہ پرچے میں بھی سوال آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے صفحہ نمبر 66 میں باب السادس جو ہے قصر کی تعریف ہے، پھر قصر القصر تخصیص شیء بشیء، اس کو ضرور یاد کیجیے۔ پھر قصر کی جو اقسام ہیں، حقیقی، اضافی، ان کی تعریفیں اور مثالیں۔ پھر صفحہ نمبر 69 پر باب السابع فی الوصل والفصل، وصل اور فصل کی تعریف کیا، وصل کسے کہتے ہیں، فصل کسے کہتے ہیں۔ پھر مواضع فصل کتنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضرور یاد کیجئے، صفحہ 70 پر ہے۔ اور پھر یجب الوصل فی موضعین، امتحانی مقام ہے۔ مواضع الفصل خمسۃ، کم از کم 5 ہیں مواضع فصل، فصل کے 5 مواضع ہیں، ان میں سے 2 تو آپ کو کم از کم آنے چاہیے۔ صفحہ 76 پر 8واں باب ہے الباب الثامن، مکتبہ رحمانی کی جو کتاب چھپی ہوئی ہے دروس البلاغہ کی، اس کے صفحہ 76 پر 8واں باب ہے ایجاز، اتناب، مساوات، ان کی تعریف، مثالیں یاد کریں، ایجاز کی تعریف، اس کی مثال، اس طریقے سے اتناب کی تعریف اور مثال، مساوات کی تعریف اور مثال، ٹھیک ہے۔ پھر ایجاز کی اقسام، اتناب کی اقسام، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے اس کی اقسام میں سے خاص طور پر جو اللہ آپ کو نیکی دے، احتراس ہے، تزیل ہے، توشیع ہے، کم از کم یہ 3 تو ضرور یاد کر لیجئے۔ اور پھر آگے صفحہ 96 پر علم البیان ہے، اس کی تعریف، اس کی مثال، تشبیہ، مجاز، کنایہ، تشبیہ کی تعریف صفحہ 97 پر ہے۔ تشبیہ کے ارکان کون کون سے ہیں، کتنے ہیں، اقسام تشبیہ کتنے قسم پر ہے، اگر مثالیں نہیں آتی کم از کم اتنا تو آنا چاہیے کہ اقسام تشبیہ 5 قسم پر ہے، 4 قسم پر ہے، 3 قسم پر ہے، اتنی چیزیں تو کم از کم بندے کو آ جانی چاہیے۔ ارکان تشبیہ کتنے ہیں، اگر پرچے میں یہ سوال آ جائے تو آپ کو یہ آنا چاہیے، پچھلے سال پرچے میں آیا بھی ہوا ہے۔ اس طریقے سے صفحہ 106 پر ہے وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ وَجْهِ الشِّبْهِ الا تمثیل وغیر تمثیل۔ اب یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اگر یاد نہ ہو تو کم از کم اس عبارت کا ترجمہ دیکھ لیں، مجاز کی تعریف یاد کر لیں۔ صفحہ 114 پر ہے استعارہ، ٹھیک ہے، استعارہ، اس کی تعریف اور اس کی اقسام، استعارہ کی کتنی قسمیں، استعارے کی مشہور 4 قسمیں ہیں، اور وطن قسم الاستعارہ، اس کو دیکھ لیں۔ مجاز کی تعریف دیکھ لیں، مجاز کی 2 قسمیں، مرکب، غیر مرکب، صفحہ 120 121 پر ہے۔ آگے مجاز عقلی ہے، تعریف اور مثال، اور پھر آگے کنایہ ہے، تعریف، اور پھر کنایہ کی جو ہے مقنی عنہ کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، 125 صفحے پر وہ 3 قسمیں کون سی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تو میں نے چیزیں آپ کو بتائیں بالکل بالاستیعاب ترتیب سے نا، کہ آپ یہاں سے یاد کریں۔ آگے پر شروع ہو رہا ہے علم بدیع۔ علم بدیع کے اندر جتنے بھی خاص طور پر اصطلاحات ہیں، میں چند ایک بتاتا ہوں، آپ ان پہ نشان لگا لیں، بس آپ ان کو یاد کریں، مزید کو چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر علم بدیع کی تعریف یاد کریں، محسنات معنویہ ان میں سے توریہ کی تعریف یاد کریں، ابہام کی تعریف یاد کریں، توجیہ کی، باقیوں کو چھوڑ دیں۔ پھر آگے صفحہ نمبر 133 پر ہے مراد النظیر، اس کو دیکھ لیں۔ 134 پر ہے استخدام، اس کو دیکھ لیں۔ اور 35 پر ہے استدرات، اس کو ضرور دیکھیں۔ پھر باقیوں کو چھوڑ دیں، پھر چلے جائیں صفحہ نمبر 140 پر مبالغہ، اس کو دیکھیں۔ مغائرہ 141 پر، اس کو ضرور دیکھیں۔ پھر باقیوں کو چھوڑ دیں، پھر آگے چلیں التجرید، صفحہ نمبر 143 التجرید، اس کو دیکھ لیں، اس کی تعریف، صرف تعریف یاد کریں بس۔ اور پھر اس کے بعد ساری کتاب کو چھوڑ دیں، صفحہ نمبر 155 پر ہے القلب العقس، 55 پر القلب العقس، ان کو دیکھیں۔ اور پھر صفحہ نمبر 165 پر ہے التلمیح، بس ان کو دیکھ لیں۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، علم بدیع کے اندر توریہ کی تعریف دیکھیں، ابہام، توجیہ کی تعریف دیکھیں، مراد النظیر، استخدام، استدراج کو دیکھیں، مبالغہ، مغائرہ کو دیکھیں، تجرید کو دیکھیں، اور پھر صفحہ نمبر 155 پر ہے القلب العقس کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد التلمیح کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کی کتاب کا 90% حصہ امتحانی مقامات میں نے آپ کو بتا دی، 90%۔ انہی مقامات کو اگر آپ دیکھ لیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کم از کم کتاب کے اندر 85 سے 90 نمبر لے سکتے ہیں، اگر آپ ان کو یاد کر لیں۔ یہی امتحانی مقامات آتے ہیں، لیکن بس اب یاد کون کرے، تو یاد کرنا تو پھر آپ کا ہی کام ہے، اور یاد آپ ہی نے کرنا ہے۔ اچھا، اب آ جائیے اللہ آپ کو نیکی دے مشکات شریف کی طرف۔ مشکات جلسانی کو ہم دیکھتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس عالیہ سال ثانی کی کتاب ہے مشکات شریف۔ ہم مشکات شریف کو دیکھتے ہیں، بسم اللہ کر کے مشکات کھول لیں۔ میرے پاس جو مشکات ہے یہ مکتبہ امدادیہ سے چھپی ہوئی ہے، تو میں تو اس کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں گا، آپ اپنی مشکات شریف کو کھول لیں۔
صفحات کھول لیں اور وہاں دیکھ لیں، یا پھر بعد میں آپ آسانی کے ساتھ ان پہ نمبر لگا لینا، ٹھیک ہے؟ تو میں بسم اللہ کر رہا ہوں، بس اب دیکھیں. اب سب سے پہلے یہ مکتوب امدادیہ میں صفحہ نمبر 267 267 یہاں سے شروع ہو رہی ہے کتاب، 267 صفحے سے 276، ٹھیک ہے، 267 یہاں سے شروع ہو رہی ہے. سب سے پہلی حدیث ہے حدیث ابن عمر عن ابن عمر الشؤم فی المرأة والدار والفرس. اس کا ترجمہ، اس کی تشریح دیکھیں. پھر آگے فصل اول جو ہے باب النظر الی المخطوبہ 268 صفحے پر ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے. اور آگے پھر اس میں آتا ہے کہ فإن فی اعین الانصار شیئا، آپ نے فرمایا کہ انصار کی عورتوں سے نکاح کرو اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں کچھ ہے. تو آپ نے کیوں کہا کیا؟ اور نظر مخطوبہ کہتے ہیں جس کو نکاح کا پیغام دیا جائے، اس کو دیکھنا جائز ہے جائز نہیں، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، یہ امتحانی مقام ہے، تو اس کو ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس طریقے سے پھر آگے صفحہ نمبر 260 پر ہے باب الولی فی النکاح، ٹھیک ہے. اب اس میں پہلی دوسری حدیث کو ضرور دیکھیں. اور اس طریقے سے اس میں حدیث رقانہ ہے 3 طلاقوں والی. کیا ہے 3 طلاقیں؟ 1 طلاقیں ہوتی ہیں یا الگ الگ ہوتی ہیں؟ یہ امتحانی مقام ہے، اس میں اختلاف ہے، ائمہ کا بھرپور اختلاف ہے، اس کو ضرور دیکھیں. پھر فصل ثانی کی جو پہلی حدیث ہے باب الولی فی النکاح میں صفحہ 260 ہے، اس کے میں فصل ثانی کی جو پہلی حدیث ہے لا نکاح الا بولیین، یہ مارقۃ الآراء مسئلہ ہے کہ آیا جو ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہمارے نزدیک ولی کی اجازت کے بغیر عاقلہ بالغہ کا نکاح ہو سکتا ہے، اور دیگر ائمہ کے یہاں نہیں ہو سکتا. پھر اختلاف ہے، دلائل ہیں، یہ ضروریات کیجئے، دیکھ لیں، اس کا ترجمہ بھی دیکھیں، ائمہ کے اختلاف بھی دیکھیں. آگے صفحہ نمبر 273 پر جو ہے 71 پر باب اعلان النکاح، اس میں فصل اول میں پہلی حدیث ہے وفینا نبی یعلم ما فی غدن، کہ ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کو بھی جانتا ہے. یہ مشہور مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. تو یہ حدیث ہے، اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اس طریقے سے آگے حدیث ابن عمر ہے نکاح شغار، صفحہ نمبر 271 پر ہے. نکاح شغار سے آپ نے منع فرمایا، جس کو وٹا سٹا کہتے ہیں. نکاح متعۃ النساء سے منع فرمایا، یہ متعۃ النساء کیا بلا ہے، اس کو ضرور دیکھیں. آگے حدیث میں فضل، مشہور حدیث ہے باب المحرمات کے اندر 273 صفحے پر حرمت رضاعت والمسلہ والمست والمستان، کہ آیا حرمت رضاعت کیسے ثابت ہوتی ہے. یہ مشہور امتحانی مقام ہے، اس کو ضرور دیکھیں. حدیث ام فضل جو ہے حرمت رضاعت کے متعلق 273 صفحے پر باب المحرمات کے اندر والمست والمستان، ٹھیک ہے. یہ حدیث لمبی حدیث ام فضل جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ ضرور دیکھیں. اس طریقے سے آگے جو ہے 274 صفحے پر حدیث ابن عمر ان غیلانہ، متعدد نکاح، اگر 4 عورتوں سے زیادہ نکاح تھے تو ان کا کیا حکم ہے. 274 صفحے پر مسئلہ ہے، یعنی مقام ہے، ضرور دیکھیں. آگے ہے باب المباشرہ، 275 صفحے پر ہے. حدیث جابر، حدیث اصل میں حدیث ہے وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عن کا مصداق جابر ہے، تو اس کو حدیث جابر کہا جاتا ہے. تو میں عنہ کا بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ صفحہ نمبر 275 پر ہے حدیث جابر، ٹھیک ہے. تو یہ ضرور دیکھیں، حدیث جابر پر 275 صفحے پر حدیث ہے، حدیث جابر. اس میں عزل کے متعلق آ رہا ہے، عزل کے متعلق، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے امتحانی مقام ہے، اور اس کو اچھی طرح سے دیکھیں. ہاں، یہ حدیث جو ہے حدیث جابر کننا نازل، کہ عزل کرتے تھے، کہ یہ امتحانی مقام ہے، اور کیا عزل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اور اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے صحابہ اس کا، ہمارے امام کے ساتھ دوسرے ائمہ کا. یہ ہے وعنہ قال كنا نازل والقرآن ينزل متفق علیہ وزاد مسلم فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ينهنا، ٹھیک ہے. باب المباشرہ الفصل الاول، ٹھیک ہے. اس سے پہلے حدیث آ رہی ہے عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امراته من دبرها في قبلها كان الولد احول فنزلت نساؤکم حرث لکم. تو یہ آیت نازل کی گئی یا نازل ہوئی فنزلت، ٹھیک ہے. اس کو دیکھ لیں. اور پھر اس کے بعد اللہ کو نیکی دے باب الفصل الاول عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حدیث بریرہ ہے، خیار عید کے متعلق ہے کہ جب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کر دیا گیا تو اسے خیار عید ملا تھا. یہ امتحانی مقام ہے، ضرور دیکھیں. باب الصداق جو ہے یہ مسئلہ ہے مہر کے متعلق، مہر کی مقدار، مہر کا مصداق، پھر اس کے بارے میں اقوال. 270 صفحے پر یہ ضرور دیکھیں. آگے ہے باب الخلا، خلا جو حدیث ابن عباس، ثابت بن قیس والی حدیث ہے، مشہور ہے.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے متعلق ہے کہ خلا جو ہے نکاح طلاق رجعی طلاق بائنہ ہے، اس کو ضرور دیکھیں، اس کے بارے میں ائمہ کے مذاہب ہیں۔ پھر 284 صفحے پر ہے حدیث عائشہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، یہ اغلاق سے مراد کیا ہے؟ امتحانی مقام ہے، پرچے میں آیا ہوا ہے، بنین کے پرچے میں آیا ہوا ہے، یہ اغلاق سے مراد طلاق مکرہ ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ لا طلاق ولا عتاق حدیث عائشہ ہے 284 صفحے پر، اس کو ضرور دیکھیں۔ پھر آگے باب اللیان ہے، لیان کا طریقہ، اس کی تعریف، اس کا اختلاف جو ہے وہ ضرور دیکھیں۔ لیان کسے کہتے ہیں، لیان کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور لیان کسے کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے پھر 295 صفحے پر باب الایمان والنذور ہے، یمین کی کتنی قسمیں ہیں وہ ضرور دیکھیں۔ آگے 302 صفحے پر فصل ثالث ہے، حدیث سعید بن مسیب قصاص مرتقبین قتل کا حکم، کہ اگر بہت سارے لوگوں نے مل کر ایک آدمی کو قتل کیا تو کچھ نے قتل کرنے کی طرف اشارہ کیا، کچھ نے قتل کرنے کی رہنمائی کی ہے، کچھ نے معاونت کی ہے، کچھ نے قتل کیا، تو ان کا تمام کا کیا حکم ہے؟ جن کو کہتے ہیں مرتقبین قتل، تو ان کا کیا حکم ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے باب الدیات ہے، اس میں حدیث ابو ہریرہ ہے کہ اگر کسی نے قتل کر دیا عورت کو اور اس میں بچہ بھی تھا تو اس کی پھر دیت کیا ہوگی، غرۃ عبد یا غرۃ امۃ، تو یہ ضرور دیکھیں۔ فصل اول صفحہ نمبر 302 پر حدیث ابو ہریرہ، یہ ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طریقے سے اللہ آپ کو نیکی دے، حدیث ابی بکرہ بن محمد مختلف زخموں کی دیات کا ترجمہ ہے، اس حدیث کا ترجمہ ضرور دیکھیں۔ مختلف زخم ہیں انسان کے جسم کے، اگر کسی نے کسی کی انگلی کاٹ دی، ناک کاٹ دیا، آنکھ کاٹ دی، کان کاٹ دیا، تو ان کا کیا دیا جائے، اس کی دیت کیا ہوگی، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے باب القسامہ 306 صفحے پر ہے، قسامہ کا معنی کیا ہے، قسامہ کا مطلب کیا ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ جنایات ہے 305 صفحے پر، اس کو ضرور دیکھیں۔ جنایات میں خاص طور پہ جو انسان کے جسم کے اعضاء کو کاٹنے کے متعلق جنایت ہوتی ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے پھر قطع سرقہ ہے 313 صفحے پر ہے، سرقے کا نصاب کیا ہے، یعنی چوری کرنے کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے، کہ اگر اس پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ پھر اسی میں نباش کفن چور ہے، اس طریقے سے رہزن ڈاکو ہے، ان کی سزا کیا ہے، 313 صفحے پر یہ حدیث ہے، پہلی 2-3 حدیثیں، ان کا اختلاف ہے اماموں کا، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے باب حد الخمر، حدیث انس حد شرب خمر ہے کہ اگر اس کی کیا سزا ہے، کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہے وہ اپنا بار بار جو ہے وہ شراب پیے تو اس کا کیا حکم ہے، تو یہ تقریباً صفحہ باب جو ہے حد الخمر جو ہے 315 پر ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ آپ کو نیکی دے، پھر آگے آپ چلتے چلیں، اس کے بعد جو ہے یہ تقریباً صفحہ جو ہے وہ میرے پاس بن رہا ہے 357، کتاب الصید والذبح، کتاب الصید والذبح کے اندر یہ ضرور دیکھیں کہ شکار کرنا اور ذبح کے اندر ذبح کرنے میں جو ہے اس کو ضرور دیکھیں، پہلے 2-3 حدیثیں دیکھ لیں۔ ذکر القلب جو ہے کتے کا ذکر کے بارے میں ہے، یہاں اتخاذ قلب، کتے کو سکھانا، اس میں اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر آگے صفحہ نمبر جو ہے وہ 370 پر باب الاشربہ ہے، شرابیں کتنی ہیں، ان کی تعریف آپ کو آنی چاہیے۔ باب النقی والانبزہ 371 صفحے پر ہے، نقی کے بیان میں، اور انبزہ نبیذ جس کو کہتے ہیں، شراب کی طرح ہوتی ہے، نبیذ کسے کہتے ہیں، نبیذ کا حکم کیا، اختلاف ہے ائمہ کا، اس کو ضرور دیکھیں۔ پھر آگے چلیں، کتاب الاطعمہ کی 2-3 حدیثیں دیکھ لیں، ترجمہ بھی دیکھ لیں، اور اس طریقے سے پھر 391 پر ہے باب الفال والطیرہ، تو ان کو بھی ضرور دیکھیں۔ اور پھر اس طریقے سے آگے جو ہے وہ پھر چلتے چلیں، اللہ آپ کو نیکی دے، پھر آپ ہاں پھر آگے جو ہے یہ ہے باب البیان والشعر 409 صفحے پر ہے، اسے دیکھ لیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے دیکھ لیں، کتاب الفتن پہ چلے جائیں، یہ صفحہ نمبر 461 پر، یہ ضرور دیکھیں۔ باب الملاحم کو دیکھیں، باب اشراط الساعہ، قیامت کی جو علامات ہیں اس کو ضرور دیکھیں، صفحہ نمبر 469 پر۔ اور پھر صفحہ نمبر 479 پر جو ہے نزول عیسیٰ، اس کو ضرور دیکھیں۔ اس طریقے سے قصہ ابن سیاد 478 صفحے پر ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر باب رؤیت اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا، یہ امتحانی مقام ہے اور اختلافی مسئلہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا، دیکھ سکتے ہیں نہیں، اس میں اہل سنت کا اور ظواہر کا اختلاف ہے۔ لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، یہ آیت ہے جو استشہاد کے طور پر ہمارے حضرات بیان کرتے ہیں، اور اسی پر اختلاف ہے۔ باب رؤیت اللہ تعالیٰ صفحہ 500 پر، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں۔ اور پھر باب علامات النبوہ، اس کو ضرور دیکھیں۔ باب فی المعراج، یہ ضرور دیکھیں، اس کو اچھی طرح سے کہ معراج آیا جسمانی تھا یا روحانی تھا، اس میں اختلاف ہے،
اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر آگے جو ہے بابو فی المعجزات اور پھر مناقب ہیں، تو ان میں مناقب صحابہ کے چند یاد کر لیں۔ تو بہرحال یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض چیزیں ایسی بھی ہوں، باب چونکہ بڑا ہے، بڑی کتاب ہے، اس میں بعض چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو مجھ سے رہ گئی ہوں۔ تو بہرحال جو موٹی موٹی چیزیں میں نے ضروری سمجھی ہیں وہ آپ کو بیان کر دی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشکات جلد ثانی ہمارے پاس ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم ابو داود شریف کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ ابو داود شریف جو ہے وہ ہمارے پاس کتاب جو ہے وہ ابو داود شریف وہ ہے عالمیہ دور حدیث کی جو طالبات ہیں یا طلبہ اکرام ہیں ان کی کتاب ہے ابو داود شریف۔ چونکہ میں نے صرف وہ طالبات کے لیے حل کی ہے، معذرت چاہوں گا اپنے بنین کے بچوں سے، ان سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ ان کے لیے بھی میں جلد اول کو بھی حل کروں گا انشاءاللہ۔ تو ابو داود شریف جلد دوم کے جو ابواب ہیں وہ کتاب الضحایا، کتاب الوصایا اور کتاب الایمان والنذور، اور اس طریقے سے کتاب الاشربہ تا آخر کتاب الملاحم، کتاب الآداب تا آخر کتاب، اور شمائل ترمذی کو میں حل کر نہیں سکا، ٹائم نہیں تھا میرے پاس، اور باقی میں نے انشاءاللہ حل کی ہیں۔ میں بسم اللہ کرتا ہوں۔ آپ میرے پاس مکتبہ رحمانیہ کی چھپی کتاب ہے، آپ ایسا کریں کتاب کی فہرست نکال لیں اور میں آپ کے سامنے پڑھتا جاتا ہوں اور آپ بسم اللہ کر کے نشان لگاتے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ چونکہ کتاب آپ کا نصاب جو شروع ہو رہا ہے وہ آپ کا نصاب شروع ہو رہا ہے، اللہ آپ کو نیکی دے، کتاب الضحایا سے۔ تو کتاب الضحایا سے شروع ہو رہا ہے۔ تو کتاب الضحایا ہمارے پاس جو ہے وہ صفحہ نمبر 37 پر موجود ہے۔ ابو داود شریف کی کتاب جو ہے یہ موجود ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 37 پر۔ تو اس کے بارے میں پھر میرا وہی بات ہے، ایک تو امام ابو داود کے آپ کو مکمل حالات آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو مکمل امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آنے چاہیے، جو اس کی صاحب کتاب ہے، اس نے کتاب کتنی لکھی، اس میں کتنی احادیث ہیں، امام ابو داود کا اصل نام کیا ہے، وہ کہاں کے رہنے والے تھے، انہوں نے ان کی دیگر تصنیفات کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے سیاستہ میں، ابو داود شریف کا مقام کیا ہے۔ خاص طور پر جو بھی کتاب ہو اس کے مصنف کے حالات ضرور دیکھیں، چاہے وہ حدیث کی کتاب ہے، چاہے وہ کسی فن کی کتاب ہے، مثلا بلاغت کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، یا کسی بھی حوالے سے کتاب ہے، تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، صحیح ہے۔ اچھا، اس میں حدیث نمبر ہے 2788، 2788 نمبر حدیث ہے، اس کو ضرور یاد کریں، صفحہ نمبر 37 پر۔ حدیث نمبر جو ہے آگے آ رہی ہے 2789، 190، اس کو بھی ضرور یاد کریں۔ عن عبداللہ ابن عمر ابن عاص، یہ جو حدیث ہے اس کو ضرور دیکھیں، جس میں یاد ہے امرت بیوم الاضحیٰ، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کے مشکل الفاظ جو ہیں وہ ضرور یاد کریں۔ اچھا، اسی میں پھر آگے حدیث آ رہی ہے جو ہے وہ، یعنی آگے جو باب ہے صفحہ نمبر 38 پر، باب ما یستحب من الضحایا، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے باب ما یجوز فی الضحایا من السنن، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر اللہ آپ کو نیکی دے، صفحہ نمبر 41 پر ہے، باب ما جاء فی عقل معاقرۃ الاعراب، باب ما جاء فی عقل معاقرۃ الاعراب، ان کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر آگے آ رہا ہے مشہور مسئلہ، باب ما جاء فی زکوٰۃ الجنین، اس میں ایک حدیث آتی ہے زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، اس کا مطلب، اس کا ترجمہ، اس میں اختلاف ہے ائمہ کا، اس کو ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے آ رہا ہے باب فی العتیرہ، صفحہ نمبر 43-44 پر ہے، اور باب فی العقیقہ، عقیقہ میں کیا کیا چیز ضروری ہے، آیا عقیقہ قربانی میں جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، امتحانی مقام میں اختلافی مسئلہ ہے، پہلی حدیث پر اختلاف ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے پھر باب اتخاذ الکلب الصید وغیرہ، اتخاذ کلب صید کی کیا شرائط ہیں کتے کی، یہ ضرور دیکھیں، پہلی حدیث ہے۔ آگے کتاب الوصایا شروع ہو رہا ہے، باب ما جاء فی ما یأمر به من الوصیہ، اس کو ضرور دیکھیں۔ باب ما جاء فی ما یجوز للموصی فی مالہ، وصایا جو ہے وہ، وصایا کس کی جمع ہے، وصیت کسے کہتے ہیں، وصیت کے لکھنے کا حکم، مختلف دلائل، پھر آراء، اور پھر خاص طور پر حدیث کا ترجمہ، جو پہلی 2 حدیثیں ہیں اس کو ضرور دیکھیں، کتاب الوصایا کی جو پہلی 2 3 4 حدیثیں ہیں ان کو ضرور دیکھیں۔ پھر آگے چلیں، صفحہ نمبر 50 پر ہے، باب ما جاء فی الرجل یوقف الواقف، یہ جو امتحانی مقام ہے، یہ پیپر میں بھی آیا ہوا ہے سوال، وقف جو ہے وہ کیا ہے، کیا حکم ہے، حدیث کی روشنی میں اس کو واضح کیجئے، ٹھیک ہے۔
اور پھر اس کے بعد آپ چلیں کتاب الایمان والنذور میں، باقی چھوڑ دیں آپ ایمان والنذور کے اندر سب سے پہلے اللہ آپ کو نیکی دے باب و تغلیظ فی الیمین الفاجرہ، اس کو دیکھیں، باب فی من حلف لیقتطع، اس کو ضرور دیکھیں، بہا مالن صفحہ نمبر 108 پر ہے، یہ صفحہ نمبر 108 پر ہے باب الیمین بغیر اللہ، اس کو ضرور دیکھیں، اللہ کے نام کے علاوہ غیر کی قسم کھانا، جیسے آج کل لوگ قسم کھاتے ہیں، مجھے محمد کی قسم، قرآن کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم، مجھے تمہاری فلاں کی قسم، جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے پھر آگے جو ہے باب المعارض فی الایمان، باب ما جاء فی الحلف بالبراء، اور اس طریقے سے پھر صفحہ نمبر 110 پر ہے باب الحنس اذا کان خیرا، صفحہ نمبر 111 پر باب فی القسم هل یکون یمینا، صفحہ 11 پر ہے باب فی الحلف کاذبا متعمدا، صفحہ 111 پر باب کمسا فی الکفارہ، کفارے میں کس چیز کا ہونا ضروری ہے، اس کو بھی ضرور دیکھیں۔ آگے اب باب النظر فی المعصیہ، باب من رعا علیہ کفارۃ، ان دونوں بابوں کو ضرور دیکھیں، 112 صفحے پر ہے، 114 صفحے پر ہے باب قضاء النظر عن المیت، اور 114 صفحے پر ہے باب النظر فی ما یملک، اسے ضرور دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 116 پر ہے باب فی من حلق علی طعام لا یاکلہ، باب فی من حلق علی طعام لا یاکلہ، ابتدائی مقام ہے، پیپر میں سوال آیا ہوا ہے، ضرور دیکھیں۔ صفحہ نمبر 117 پر ہے باب من نظر نظرا لا یطیقہ، کہ کسی نے ایسی نظر مانی کہ جس نظر کو وہ پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے، تو اس کو بھی ضرور دیکھیں۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر آگے کتاب جو ہے وہ ہمارے پاس شروع ہو رہی ہے کتاب الاشربہ، یہ یہاں کتاب الاشربہ کو مکمل دیکھیں، شرابیں کتنی ہیں، کیا حکم ہے، تحریم الخمر دیکھیں، باب العصیر، یہ خمر ضرور دیکھیں، باب ما جاء فی الخمر تخلل ضرور دیکھیں۔ اس طریقے سے صفحہ نمبر 163 پر ہے باب فی الاوعیہ، برتنوں میں جو شراب بنائی جاتی ہے، امتحانی مقام میں پیپر میں آیا ہوا ہے، باب فی الخلیتین، صفحہ نمبر 165 پر ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور صفحہ نمبر 167 پر ہے فی النبیذ اذا غلا، اور باب الشرب من فی السقا، اور اس طریقے سے فی اختناس الاسقیہ، یہ امتحانی مقام پیپر میں آیا ہوا ہے، باب فی الشرب من سلمۃ القدح، صفحہ نمبر 167 پر ہے باب الشرب باب فی الشرب من سلمۃ القدح، اور صفحہ نمبر 168 پر ہے باب فی القرع، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ آپ نے کہ کتاب الاطعمہ جو ہے، اس میں جو پہلے 3 باب ہیں، باب ما جاء فی اجابۃ الدعوہ، باب فی استحباب الولیمہ، باب الطعام عند القدوم، باب فی الضیافہ، ان کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر آگے جو ہے اللہ آپ کو نیکی دے باب فی اکل الدبا، باب فی اکل السرید، 174 صفحے پر یہ ساری دیکھیں۔ اور 179 صفحے پر جو باب فی التمر، اس کو بھی ضرور دیکھیں، چونکہ یہ جو آپ کا جو حصہ ہے یہ آخر کتاب تک ہے مکمل، تو اس طریقے سے کتاب جو طب ہے میں غالباً وہ بھی اس میں داخل ہے، یا پتہ نہیں کتاب العید کا داخل ہے یا نہیں ہے، تو بہرحال ہاں آگے جو ہے کتاب الفتن ہے جی، کتاب الفتن کے اندر باب النہی عن السعی فی الفتنہ امتحانی مقام، باب الملاحم امتحانی مقام، باب فی ذکر المہدی امتحانی مقام، آگے کتاب الملاحم میں باب فی امارات الملاحم، صفحہ جو ہے وہ 240 پر یہ امتحانی مقام ہے، اور اس طریقے سے صفحہ 243 پر باب ذکر الحبشہ، باب امارت الساعہ، باب حصر الفرات، باب خروج الدجال، باب فی خبر الجساسہ، باب فی خبر ابن السعید، باب فی الامر والنہی، باب قیام الساعہ، یہ ضرور دیکھیں۔ اچھا، کتاب الادب کے اندر باب فی الحلم واخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب فی الوقار، باب من قزم غیظا، اس طریقے سے صفحہ 326 پر باب فی ذی الوجہین، اور اس طریقے سے صفحہ 328 پر باب المواخات، باب المستبان، امتحانی مقام پیپر میں آیا ہوا ہے، باب فی التواضع، باب فی الانتصار، باب فی الحسد، اور 332 صفحے پر ہے باب فی الغنا، اور یہ گانے کے بارے میں جو اعضاء ہیں یہ سارے باب دیکھیں، خصوصی طور پر صفحہ نمبر 332 333 دونوں کا مطالعہ کریں۔ صفحہ نمبر 340 جو ہے اس پر باب فی العدہ ہے، امتحانی مقام ہے، اس مکمل اس کو دیکھیں۔ اور باب فی العطاس امتحانی مقام 344 پر مکمل صفحہ دیکھیں۔ 346 پر ہے باب فی النوم علی طہارۃ امتحانی مقام، اس طریقے سے اللہ آپ کو نیکی دے 355 صفحے کو مکمل دیکھیں۔ 365 صفحہ جو ہے اس کو بھی مکمل طور پر دیکھیں۔ اس طریقے سے باب فی المصافحہ، باب فی المعانقہ، یہ صفحہ نمبر 367 ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ باب فی قبلۃ الید، ہاتھ کو بوسہ دینا، فی قبلۃ الجسد، جسد کو بوسہ دینا، جسم کو بوسہ دینے کے بیان میں کہ اگر کوئی کسی کو ہاتھ ملا ہے تو ہاتھ کو بوسہ دینا، یہ امتحانی مقام ہے، ضرور دیکھیں۔
پھر صفحہ نمبر 371 کو ضرور دیکھیں، فی اتخاذ الغرف، فی قطع الصدر، فی مات الازار، فی اطفاء النار، اور پھر صفحہ نمبر 375 یعنی آخری صفحہ بالکل جو ہے، باب فی الختان او ما جاء فی مشی النساء فی الطریق، باب فی الرجل یسب الدہر، یہ سارے انتہائی مقام ہیں، ان کو ضرور دیکھیے، جتنا ممکن ہو سکے ان کو ضرور دیکھیے۔ یہ آپ کی اللہ آپ کو نیکی دے جو ہے وہ ابو داؤد شریف تھی، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور موقع مجھے نہیں ملا طبیعت کی خرابی کے باعث کہ میں آپ لوگوں کے لیے شمائل ترمذی کر لوں۔ تو انشاءاللہ شمائل ترمذی یا دیگر کتابیں ہیں وہ ایک دو دن میں کرواؤں گا، کیونکہ اب الحمدللہ میں فارغ بھی ہوں، طبیعت بھی سیٹ ہے، تو انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا۔ اب دراسات سال اول میں سید خاتم الانبیاء ہے، میں ذرا جلدی بتاتا ہوں کیونکہ طلباء کو چھٹی ہو گئی ہے، طالب علم میرے کمرے کے سامنے کھڑے ہیں، شور ہو رہا ہے۔ یہاں سید خاتم الانبیاء دراسات سال اول میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب شریف ہے وہ ضرور یاد کیجئے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف محمد، یہ جو مکمل نسب نامہ ہے، یہ پیپر میں آتا ہے، اس کو ضرور یاد کریں۔ اس طریقے سے برکات کا جو ظہور ہے اس کو ضرور یاد کیجئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس کا مطالعہ کیجئے، یہ ضرور یاد کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کلام شق صدر کا واقعہ ہے، امتحانی مقام میں پیپر میں آیا ہوا پچھلے سال، ضرور یاد کیجئے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کہاں ہوا ہے، کب ہوا ہے، آپ کی عمر کیا تھی، وہ کون سا مقام تھا، اس کو ضرور دیکھیں۔ خواجہ عبد المطلب کی وفات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جی ہیں ان کی وفات ہوئی ہے، وہ ضرور یاد کیجئے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشن گوئیاں ہوں گی وہ کون سی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادی ہیں، 4 صاحبزادیوں کے نام کیا ہیں، ان کے نکاح کس کس سے ہوا ہے، ان کو ضرور دیکھیں۔ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر والی ہیں وہ کون سی ہیں، کیا نام ہے ان کے، ان کو ضرور دیکھیں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیاں اور پھوپھیوں کے نام آپ کو آنے چاہیے، امتحانی مقام ہے۔ اس طریقے سے دنیا میں اشاعت اسلام، تبلیغ کا پہلا قدم، اعلاناً دعوت اسلام، یہ دونوں چیزیں ضرور دیکھیں، امتحانی مقام پیپر میں آیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے ہجرت حبشہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا، اس میں کتنے لوگ تھے، کب ہوئی، کتنے صحابہ گئے تھے، اور یہ ہجرت حبشہ کس سن کو ہوئی ہے۔ اس طریقے سے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، اس کا پورا واقعہ آپ کو آنا چاہیے۔ اسرا اور معراج، اسرا کسے کہتے ہیں، معراج کسے کہتے ہیں، معراج کی تفصیل، امتحانی مقام۔ اس طریقے سے آگے ہجرت مدینہ کی ابتدا کب ہوئی ہے، اس طریقے سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کب ہوئی ہے، یہ ضرور یاد کیجئے۔ سراقہ بن مالک کون تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں گئے اور یہ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچا تھا، تو یہ سراقہ بن مالک کون تھا، کیوں ڈر گیا تھا، یہ سارا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، معبد اور اس کے خاندان کا اسلام قبول کرنا، یہ پورا صفحہ دیکھیں، واقعہ پڑھیں ضرور۔ نزول جو ہے وہ نبی، اس کو ضرور دیکھیں، اور تحویل قبلہ اس کو بھی ضرور دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے جو غزوہ بدر ہے، آگے غزوات شروع ہو رہے ہیں، خاص طور پر یہ دیکھیں کہ سرایا کتنے ہیں، کل غزوات کتنے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غزوہ کون سا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری غزوہ کون سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے آخری سریہ کون سا لڑا گیا ہے، اس سریے کی جو ہے وہ امارت کس کے پاس تھی، یہ ضرور دیکھیں۔ خاص طور پہ غزوہ بدر کو دیکھ لیں تھوڑا سا، غزوہ احد کو، غزوہ احزاب کو، صلح حدیبیہ کو، غزوہ خیبر کو، اور اسی طریقے سے اللہ آپ کو نیکی دے فتح مکہ کو، غزوہ حنین کو، غزوہ تبوک کو، اور پھر ہجرت الاسلام یعنی جس کو ہجرت الوداع بھی کہتے ہیں، اس کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا آخر میں وہ کون سا ہے، اور نبی سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو امامت کی تھی وہ کون سی، کتنی نمازوں کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور پھر سرایا غزوہ، اور یہ بس یہ چیزیں ہیں موٹی موٹی سید خاتم الانبیاء کی میں نے بتا دی ہیں، بس آپ ان کو دیکھیں اور تیاری کریں خوب طریقے سے۔ بس آج کی ورکشاپ اتنی ہی، دیگر میں نہیں دیکھ سکا، خاص طور پہ یہ جو ثانویہ خاصہ سال اولا ہے اس کی میں کتاب تیاری نہیں کر سکا، اور دراسات دینیہ سال دوم کی بھی تیاری نہیں کر سکا۔ ان کے علاوہ باقی تمام کی میں نے بتا دی ہیں، دعا میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اب آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو جانا چاہیں اجازت ہے۔